پہلے بیان کیا تھا غسل کے فرائض، پھر وضو کے فرائض، پھر وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ آج چونکہ جب ہم پاک ہو جائیں، وضو بھی کر لیا، غسل بھی ہو گیا، تو اب اس کے بعد ہے نماز، کہ اب نماز پڑھنی ہے۔ تو نماز کے پڑھنے کے لیے کچھ شرائط ہیں کہ ان شرطوں کا پورا ہونا ضروری ہے۔ اگر ان شرطوں میں سے ایک شرط بھی نہیں پائی گئی تو نماز درست نہیں ہوگی۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آدمی کا بدن حدث اکبر کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس پر غسل واجب ہے تو وہ غسل کر لے۔ حدث اصغر وضو کرنا اس کے اوپر واجب ہے تو وضو کر لے، یعنی اگر وضو ٹوٹ گیا ہے، وضو نہیں ہے تو وضو کر لے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ حدث اکبر اور حدث اصغر سے پاک ہونا۔ حدث اکبر اصغر کا مطلب یہی ہے، یعنی غسل کی ضرورت ہے غسل کر لے، وضو کی ضرورت ہے تو وضو کر لے۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے بدن کا پاک ہونا، کہ بدن کے اوپر کوئی نجاست نہ لگی ہوئی ہو، جیسے پیشاب ہے، خون ہے، پاخانہ ہے، گوبر ہے، یہ چیزیں یہ نجاست ہیں، تو ان میں سے کوئی چیز بدن کے اوپر نہ لگی ہوئی ہو، اس سے بدن کا بالکل پاک ہونا۔ نمبر 3 کپڑوں کا پاک ہونا، کہ انسان کا کپڑا جو اس نے بدن کے اوپر پہنا ہوا ہے اس کا بھی ناپاکی سے پاک ہونا۔ اس ناپاکی میں یہی ہے، خون ہے، پیشاب ہے، پاخانہ ہے۔ عام طور پر چونکہ ہمارا ماحول دیہات کا ہے تو اس میں مال مویشی بھی ہم رکھتے ہیں، تو پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ بیان کی کہ یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اسی لیے بہت اہتمام کے ساتھ پیشاب سے پاک ہونا چاہیے۔ اور دوسرے جب ہم اپنے ماحول میں کام کریں، جیسے بھینس وغیرہ کا گوبر اٹھانا ہے، پیشاب وغیرہ ہے، تو اس وقت ہم اہتمام سے اس چیز کا دیکھیں کہ ہمارے کپڑوں کے اوپر کوئی چھینٹ نہ پڑ جائے۔ کیوں کہ اگر چھینٹ پڑ گئی ہم نماز پڑھ بھی رہے ہیں اور ہماری نماز ہوگی نہیں۔ اور یہ ہو گیا نمبر 3 کپڑوں کا پاک ہونا۔ نمبر 4 سطر کا چھپا ہوا ہونا۔ سطر کیا ہے کہ مرد کی سطر الگ ہے اور عورت کی الگ۔ مرد کی ہے یہ جو ہم جس کو تنی کہتے ہیں، ناف، اس سے لے کر یہ جو گھٹنے ہیں ان کے نیچے تک یہ مرد کا سطر ہے۔ اتنے کا نماز کے اندر چھپا ہوا ہونا فرض ہے، کہ اگر اس میں سے کچھ بھی ظاہر ہو گیا تھوڑا سا بھی تو نماز نہیں ہوگی۔ لیکن عام حالات کے اندر بھی، جیسے آج کل کھیتی باڑی کا کام چل رہا ہے، دھان وغیرہ لگایا جا رہا ہے، تو یا اسی طریقے سے دریا پر نہاتے ہیں تو وہ کچھا سا پہن لیتے ہیں، تو وہ کچھا نہیں بلکہ یہ اتنی سطر کا چھپانا جو ہے فرض ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ جو شخص اپنی شرمگاہ کو دکھائے یا کسی کی شرمگاہ کو دیکھے اللہ تعالیٰ کی لعنت اس پر برستی۔ تو اور عورت کا سطر کیا ہے کہ عورت جب نماز پڑھے گی تو دونوں ہاتھ، چہرہ اور پاؤں، اس کے علاوہ پورے کے پورے بدن کو جو ہے چھپائے گی۔ ایسا نہ ہو کہ سر کے بال کھلے ہوئے ہیں یا ادھر سے گلا کھلا ہوا ہے، نہیں، بلکہ عورت کا پورا بدن جو ہے چھپا ہوا ہونا چاہیے سوائے چہرے، ہاتھ اور پاؤں کے۔ اور اسی طریقے سے قبلہ رخ ہونا۔ قبلہ رخ ہونا مطلب قبلہ ہمارا ادھر ہے تو پچھم کی طرف، جس کو ہم کہتے ہیں کہ مغرب کی طرف، تو قبلے کے بالکل سیدھ میں ہونا چاہیے آدمی۔ ایسا نہ ہو کہ ادھر مڑ گیا یا تھوڑا سا ادھر مڑ گیا، تو قبلے کی طرف اگر رخ نہیں ہوگا تب بھی نماز نہیں ہوگی۔ اور نماز کا وقت ہونا، کہ اگر وقت سے پہلے نماز پڑھ لی، مثلا ظہر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے 12:45 پر فار ایگزامپل، اور کسی نے پڑھ لی 12:30 کے اوپر یا 35 کے اوپر یا 40 کے اوپر، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو نماز کا وقت ہونا بھی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے نیت کرنا، کہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس کی نیت بھی ہو، کہ ایسا نہ ہو کہ اس کو پتہ ہی نہیں میں کیا نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو نماز کی نیت کرنا بھی جو ہے فرض ہے، لیکن نیت زبان سے کہنا ضروری نہیں بلکہ دل کے اندر ارادے کا نام نیت ہے۔ اور آخری ہے کہ تکبیر تحریمہ، جس کو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اس تکبیر تحریمہ کا کہنا بھی فرض ہے۔ یہ تھی نماز کی شرائط جن کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی شرط چھوٹ جائے گی تو آدمی کی نماز نہیں ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔